حامدا لرب العالمين ومصليا ومسلما على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ بارونق مجلس باوقار مجلس اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے، اور میں صرف میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، نہ کوئی اس طرح کی باتیں ہیں جو کچھ کہا جا چکا اس میں اضافہ کر سکوں. لیکن میں یہاں پہ صاحبزادہ طیب الرحمن صاحب میرے محسن ہے، اور میں ان کے شکریہ کے لیے اور اس باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کا بھی ہے، تو اس فیض اور برکت کو میں شامل ہونے کے لیے یہاں آیا ہوں. سعد صاحب ہمیشہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. میری خوشی کی کوئی بات ہو یا مجھے تکلیف دینے والی کوئی بات ہو، سب سے پہلے 7 سمندر پار سے اگر کسی کا میسج اور کال آتا ہے وہ صاحبزادہ صاحب ہے. اور یہ آپ کی بہت بڑی قابلیت اور خصوصیت ہے، آپ کی تواضع، آپ کی انکساری اور دوستوں کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ. اور جہاں پہ آپ ایک عالمی مرکز علم کا اور دین کا قائم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب وہ تکمیل تک پہنچے گا اور اس کے پیچھے جو سوچ اور فکر اور خیال ہے، انشاءاللہ تعالی وہ مرکز پوری دنیا کے چند نمایاں مراکز میں ہوگا جہاں سے اللہ کے نبی کے دین کی خدمت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں آپ کی ان خدمات کو، اور پیر زاہد کریم صاحب نے جو 245 سال ہو گئے، 248 سال اپنی علمی شجرہ اور تاریخ کو بیان کیا. کہا گیا ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا ممن تأخذون دینکم. یہ علم جو ہے یہ دین ہے. جب آپ کسی سے لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو دیکھیں کہ آپ کس سے یہ سبق لیتے ہیں، اس کا تاریخ اور پس منظر کیا ہے. اگر کسی کا تاریخ 248 سال کا علمی تاریخ ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کرکٹ میں ایک بیٹسمین کرکٹر جب 100 دفعہ دوڑتا ہے تو کہتے کہ اس نے سینچری اپ کی. جب 200 دفعہ دوڑتا ہے، 200 رنز بناتا ہے کہ انہیں ڈبل سینچری اپ کی ہے انہیں. اب یہ علم اور دین کی خدمت میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 248 سال اس خانہ وعدہ کے لگے ہیں. اور میں صاحب سے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ ادھر جو کچھ کر رہے ہیں، یہاں پہ خاک کے اندر
پیوست ان روحوں کا اور ان بزرگوں کا فیضان اور برکت ہے آپ کے پاس. یہ ان کے فیضان اور ان کی برکت سے ہو رہا ہے. الحمدللہ پیر صاحب نے آپ کو جو اہل سنت والجماعت کا سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ہماری استدعا اور دعا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، کتنے مراحل سے، جیل سے کہاں سے گزرے، پھر مصر کے بادشاہ بن گئے. لیکن جب وفات پا رہے ہیں، قرآن پاک نے آپ کی دعا سورہ یوسف میں نقل فرمائی ہے، میرے رب نے میرے اور آپ کے تعلیم کے لیے بتایا ہے. وہ فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. میرے رب تو نے مجھے بادشاہی بھی دی، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے دیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا آپ دوست ہیں اور آخرت میں بھی. دعا کیا فرماتے ہیں اس تمہید کے بعد؟ دعا فرماتے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور صالحین کے ساتھ پیوستہ رکھ. اور دعا حضرت یوسف کی کس طرح قبول ہوئی؟ جب آپ کو دفن کیا گیا تو نیل جو دریا ہے مصر کا، اس کے ایک طرف دفن کیا گیا. تو جہاں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو وہاں سبزیاں، پھل، سرسبزہ، آبادی. نیل کا دوسرا طرف جو تھا وہ بالکل خشک صحرا. نبی کے وجود کا جو فیضان اور برکت زمینوں پہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں، ظاہری مادی اس کی کیا اثرات ہیں، برکات ہیں. تو پھر جو دوسری طرف کے لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا فائدہ ایک طرف والے لے گئے، بابا جی کو ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر دفن کر دیتے ہیں. راتوں رات حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت اور جثہ کو اٹھا کے دریائے نیل کی دوسری طرف دفن کیا گیا. اب اگلے سال جو سبزیاں اور فروٹ آئے، یہ والا سائڈ بالکل خشک ہو گیا، سب کچھ ادھر رہا. پھر دونوں طرف کا جھگڑا ہو گیا. اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ دریائے نیل کے درمیان ایک جزیرہ تھا، ایک خشک جگہ تھی، اس ٹاپو پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا. پھر دونوں سائڈ کے لوگ خوش رہے. اور پھر جب بنی اسرائیل میں اس طرف آتا ہوں کہ کس طرح اس کی دعا قبول ہو گئی. جب بنی اسرائیل کوچ کر رہے تھے فرعون کی مظالم کی وجہ سے، جب کوچ کر رہے تھے اور آ رہے تھے فلسطین کی طرف، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو، اس بکس کو اور تابوت کو ایک اونٹ پہ رکھا گیا. اور پھر غزہ میں جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قبر اور مزار ہے وہاں پہ دفن کر دیا گیا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. تو یہ صالحین کے ساتھ پیوستہ رہنے کا یہ تمنا، یہ خواہش، یہ نبیوں کی بھی رہی ہے. تو جب تک ہم ان تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ان کے فکر اور سوچ کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے، ہمارا مستقبل تب بنے گا جب ہم اپنے حال کو اپنے ماضی کے ساتھ وابستہ کریں گے، تب ہمارا مستقبل بنے گا. اور خاص طور پہ پیر صاحب نے، طیب الرحمن صاحب نے جو یہاں پہ آج
ہسپتال کا جو افتتاح مقرر رکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں جو صوفیہ کی تعلیمات ہیں۔ صوفی اپنا کام انسانیت کی خدمت سے شروع کرتا ہے، اس کے کام انسانیت اور انسانیت سے بڑھ کر اللہ کی خلق کی خدمت جو ہے وہ صوفی کے نظر میں ہوتا ہے، ان کے حقوق کا خیال صوفی کے نظر میں ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ مصر کے ایک گلی سے گزر رہے تو درمیان میں کتا آتا ہے، آپ کے شاگرد پتھر اٹھا کے اس کتے کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ امام شافعی کا رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ قیامت کے دن میرا رب اگر مجھ سے پوچھے کہ اے امام شافعی، کیا اس گلی کوچے میں صرف آپ کا گھومنے پھرنے کا حق تھا، کتے کا کوئی حق نہیں تھا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت سید احمد کبیر الرفاعی حج کو جاتے ہیں، بصرہ اور بغداد کے درمیان امارہ ایک جگہ ہے، امارہ میں ایک کتے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کا بدن زخمی ہے اور زخموں سے چور چور ہے۔ حج کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں اور 40 دن رات ہر رات گرم تیل سے اس کے بدن کو مالش کرتے ہیں اور صبح گرم پانی سے اس کو دھوتے تھے۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ جو انسانیت کی خدمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آپ کی شروع ہوتی ہے، پہلی جب غار حرا کے دن ہوتے ہیں، آپ کا ادھر قیام ہوتا ہے، جب آپ تشریف لاتے ہیں اپنے گھر پہ، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کہتے ہیں زملونی دثرونی، آپ پہ کپ کپی طاری ہے، اور پھر کہتے کہ میں نے ایک آواز سنی، اس آواز کو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اور یہ کیفیت مجھے اس کی وجہ سے ہے۔ تاریخی الفاظ امام بخاری تمام محدثین نے نقل کیے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ آتی ہے اور حضور سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ کبھی تمہارا رب تجھے رسوا نہیں کرے گا، انکا تصل الرحم وتقرئ الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، تو مہمانوں کی مہمانداری کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے پال رکھتا ہے، اور جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ تمہارا رب، حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن یہ والے صفات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے علم میں ہے کہ یہ ایسے صفات ہیں جس سے بندہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان صوفیاء کرام جن کی آغوش تربیت میں آپ کو ایک گزارش کروں گا، میں بھی خانقاہی فقیروں کا اولاد ہوں، صابر شاہ صاحب بھی ہیں، پیر طیب الرحمن صاحب بھی ہے۔ ہماری کردار میں بہت ساری لغزشیں ہماری ہو سکتی ہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ نور الحق قادری کو دنیا بہت پسند ہے، سیاسی آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، اور یہ ساری کوتاہیاں، غلطیاں، دنیا داری، حب دنیا، حب جاہ، یہ ساری چیزیں میرے میں ہوگی، اس کا میں کوئی تصفیہ اور تسلی نہیں کر سکتا، لیکن اس پہ میں یقین اور ایمان کے ساتھ قائم ہوں کہ میرے آباء و اجداد کا جو سوچ اور نظریہ اور فکر ہے وہی حق ہے اور وہی نجات کا راستہ ہے، اس میں کوئی شائبہ کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کرے گا کہ بیرہ شریف کا اور چور شریف کا، شتالو شریف کا، ادھر جو خانقاہ ہے، ان کا فیض اور برکت دنیا بھر میں انشاءاللہ تعالی پہنچے گا۔